Preview. اللہ کے حق کو تو پہلے ادا کرو. پہلے تو یہ تو پہچانو کہ اللہ کا کیا حق ہے. اللہ کا حق یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے ہی ڈرا جائے. واللہ احق ان تخشاہ. اللہ کا حق یہ ہے کہ راضی کس کو کیا جائے؟ اللہ اور اس کے رسول. اللہ کے بعد اس کے رسول. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. اور اللہ کا حق کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر محبت کس سے کرنی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے کرتا. اور اللہ کی ذات پر جو بھی کہنا ہے وہ حق بات ہی کہنی. اپنے پاس سے ہی بنا لیا کہ اللہ نے معاذ اللہ ان کو اپنا بیٹا بنایا. اپنے پاس سے چیزوں کر لی. تو آج خواہشات کی پیروی کرنے والے، خرافات کی طرف جانے والے کیا کرتے ہیں؟ اپنے پاس سے ہی چیزوں کو بنا کر معاذ اللہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دیتے ہیں. یہ عمل اہل کتاب کے اندر بھی موجود تھا اور آج بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے اندر یہ چیز موجود ہے. بغیر دلیل کے بات کرنا اور اللہ کی طرف اس کی بات، اس چیز کو منسوب کر دینا. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ. تیسری بات جو اس آیت کے اندر ہے، إِنَّمَا الْمَسِيحُ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا. بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام المسیح تھے. مسح کر کے جو ہے وہ صحیح کر دیا کرتے تھے کوڑی کے امراض کو. جو مریض ہوا کرتے تھے، جو برس کے مریض تھے، ان کو صحیح کر دیا کرتے تھے. ان کا نام مسیح ہے. ان کا نام یسوع ہے. یسوع بھی کہا جاتا ہوں. اور عیسیٰ ان کا نام ہے. موجودہ دور کے عیسائی لفظ عیسیٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ المسیح کہتے ہیں، یسوع کہتے ہیں، لیکن عیسیٰ وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے پاس تو اس لفظ کا وجود نہیں، اس کو وہ نہیں مانتے. تو اللہ مالک الملک نے فرمایا المسیح ہے وہ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ. وہ اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول ہیں. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم. اور اللہ کا کلمہ ہے. اللہ مالک الملک نے اپنے کلمے کو القا کیا پاک دامن پاکیزہ مریم علیہ السلام کی طرف. وَرُوحٌ مِّنْهُ. اور ان کی طرف سے روح ہے. ان کی تخلیق عام انسانوں کی تخلیق سے ہٹ کر ہوئی ہے. یہ عقیدہ ہے اہل ایمان کا. وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اوتار نہیں بن گئے. صلیب پہ چڑھ کے انہوں نے سارے عیسائیوں کے گناہوں کو ختم کر دیا. یہ اپنے پاس سے چیزوں کو انہوں نے گڑھ لیا ہے. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. ان کو کسی نے قتل نہیں کیا جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. وَمَا صَلَبُوهُ جیسا کہ یہود کا عقیدہ ہے. وَمَا صَلَبُوهُ اور ان کو کسی نے سولی نہیں دیا جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. کوئی شخص جو ہے وہ مشتبہ ہو گیا اور اس کو سولی دے دیا گیا. بل رفعہ اللہ الیہ. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا. اور اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے. دمشق کی مسجد میں فجر سے پہلے ان کا نزول ہوگا. 2 فرشتے ان کی دونوں اطراف میں ہوں گے اور ان کو پھر اتارا جائے گا. یہ قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں ان میں سے ایک نشانی. انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ. اے اہل کتاب اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لے آؤ. سارے رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ. اللہ کے اوپر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے سارے رسولوں کے اوپر بھی ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثہ. بڑی جامع آیت ہے. اس آیت کو اگر ہم پڑھ لیں اور اس آیت کو آگے پہنچا دیں، اللہ اکبر. ولا تقولوا ثلاثہ. عقیدہ تثلیث کو ختم کیا کہ 3 خداؤں کا جو عقیدہ ہے یہ تمہارا بنایا ہوا عقیدہ ہے کہ روح القدس خدا ہے معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ خدا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. ولا تقولوا ثلاثہ. یہ نہ کہو انما اللہ الہ واحد. ایک ہی الہ ہے، ایک ہی رب ہے، ایک ہی مشکل کشا ہے. اس نے کسی اولاد کو نہیں جنا، وہ کسی کی اولاد نہیں. بلکہ یہ الفاظ کہنا کہ معاذ اللہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے بیٹا رکھا ہے، یہ کلمہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینا ہے. آپ یہ دیکھیں کسی شخص کو گالی دے دی جائے, اس کے چہرے کو پھر آپ دیکھیں, اس کے والد کو گالی دے دی جائے, لیکن ہمارے چہروں کے اوپر سلوٹیں نہیں پڑتی ہیں, ہمیں بالکل بھی تنگی محسوس نہیں ہوتی جب یہ کلمات یہ ظالم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک, آدم کے بیٹے نے میری تکذیب کی حالانکہ اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. وشتمنی ابن آدم, آدم کے بیٹے نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لیے یہ لائق نہیں تھا. اس کی تکذیب کرنا یہ ہے کہ اس نے کہا اللہ ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کر دے گا, اور اس کی گالی دینا یہ ہے کہ اس نے یہ کہا اللہ کا بیٹا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینا ہے. لیکن اہل ایمان کو کیا ہو گیا ہے کہ جب کوئی کسی کو گالی دے تو آگے سے اس کو جو ہے وہ وش کیا جاتا ہے, مبارکباد دی جاتی ہے. ان چیزوں سے اجتناب کیجیے, ان کی عیدوں میں شریک ہونے سے بچیے. ہیپی کرسمس کہنا, میری کرسمس کہنا, اور پھر کرسمس ٹری لگانا, بڑے بڑے شاپنگ مالز آپ دیکھ لیں, وہاں پر باہر لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ کرسمس ٹری لگائے گئے. کیا ہو گیا اہل ایمان؟ اور سینٹا کلاز لگانا اور ان کو جو ہے وہ بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, یہ تمام چیزوں سے بچیں. اور ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے والذین لا یشہدون الزور, کہ یہ آیت جو ہے اس بات کا ذکر کر رہی ہے کہ اہل کفار کی اعیاد میں شریک کرنا یہ جائز نہیں, حرام ہے. سلف صالحین نے تو اس چیز سے سختی کے ساتھ منع کیا. والذین لا یشہدون الزور انما اللہ الہ واحد سبحانہ, اللہ پاک ہے ان یکون لہ ولد, اس کو بیٹے کی کوئی حاجت نہیں, اس کو بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں. بیٹے کی ضرورت اس کو ہو جس نے زوال پذیر ہونا ہو. اللہ وحدہ لا شریک ہے, الحی القیوم ہے, اس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے, اس نے کبھی زوال پذیر ہونا نہیں ہے. اس کو بیٹی کی ضرورت حاجت نہیں ہے. سبحانہ, اس کے لیے بیٹا ہونا یہ عیب ہے. سبحانہ, وہ ان تمام عیوب سے پاک ہے. ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض, جس کے مال کا کسی نے وارث بننا ہو اس کو بیٹے کی ضرورت ہوگی. آسمان و زمین اس کے ہیں, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور لوگوں اللہ اکیلا ہی کارساز کافی ہے. تو اس آیت میں بڑی ہی جامعیت کے ساتھ, بڑی ہی احسن انداز میں اللہ مالک الملک نے ہمیں بہت زیادہ نصیحتیں فرمائی ہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ ہے اہل ایمان کو وہ سکھایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال ہے, جب عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے تو ان لوگوں سے قرضے لینا, ان سے امداد لینا, یہ کیسا ہے پھر؟ جتنے بھی کفار ہیں ان کے ساتھ مالی معاملات کرنا درست ہے, جائز ہے, اس کو حرام قرار نہیں دیا گیا. ان کے ساتھ اسلامی اخوت قائم کرنا, بھائی چارہ, دیکھیں شادی بھی تو جائز ہے نا, ٹھیک ہے, اہل کفار کے ساتھ, اہل کتاب کے ساتھ شادی کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے. ان کے ساتھ تجارت کرنا, معاملات کرنا, حضور اکرم علیہ السلام نے اپنی ذرا جو ہے وہ یہودی کے گھر میں رکھوائی ہوئی تھی, تو یہ جائز ہے, درست ہے. اسلامی محبت کا اظہار کرنا, دیکھیں کسی کی عید میں شریک ہونا, اس کو مبارکباد دینا, یہ تو محبت کا ایک طریقہ کار ہے, یہ منع ہے, یہ جائز نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے آفیسز کے اندر ان کے لیے کیک لائے جاتے ہیں, کیک کاٹے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, خود کیک منگواتے ہیں اور وہ کیک لائے ہیں تو آپ وہ کھا رہے ہیں, یہ تمام چیزیں یہ درست نہیں ہے, جائز نہیں. ہیپی میری کہنا یہ گناہ ہے, حرام ہے, بالکل گناہ ہے. اس کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی کبھی اس کا ترجمہ ہے, درست نہیں ہے, یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے. السلام علیکم.